ہون تواڈے سامنے عالی جناب قبلہ علامہ علی حسنین نجفی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے. جیڑے بندے باہر کھلوتے تو آڈے گل تماس کرنا سارے پنڈال دے اندر تشریف لے آو. علامہ علی حسنین نجفی صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے اور انہاں دے فوراً بعد علامہ حافظ تصدق صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے. قبلہ دی آمد کرو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دوویں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری. آل محمد کی عظمت اونچی صلوات. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی یعصوب الدین صاحب السیف ذو الفقار وقائد الغر المحجلین وراجع الحق وشارع الحق ونقطة الدائرة التوحید مبید الشرق حازم الاحزاب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على كناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتقم آل الله بقیت اللہ حجت اللہ القائم صاحب العصر والزمان. اللہم صلی اللہ. اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی السورة المدثر بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہین اللہ اصحاب الیمین. صلوات پڑھ دیجئے. ہیں متوجہ جناب؟ کچھ گزارش پہنچائی جائے. اگر متوجہ ہیں تو ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ سے اسے سماعت فرمائیے گا اور اس کے فلسفے کو غور سے محسوس کیجئے گا. اگر دل میں حسین نہ ہو، اگر دل میں حسین نہ ہو، ایک لمحہ لگتا ہے انسان کو یزید بننے میں. اگر دل میں حسین نہیں تو پھر انسان یزید ہے. اس لیے دل کو حسین کا کربلا بنا دیجئے تاکہ ہر وقت خدا وہاں موجود رہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ علی بادشاہ تمام کائنات کی حقیقتوں کی کن ہے. کوئی ایسی حقیقت نہیں جو علی کے بغیر حقیقت کہلائے. حتیٰ کہ
سورہ نبا اسی سلسلے میں نازل ہوئی. جب رسول سے علی کے بارے میں اختلاف کے ساتھ پوچھا گیا تو اللہ نے سورہ نبا کا نزول فرمایا. اما یتساءلون عن نبأ العظیم، اے رسول یہ تجھ سے خبر عظیم کے بارے میں پوچھتے ہیں جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں. ان سے کہو ولایت علی جب میرے پاس آؤ گے میں بتلاؤں گا. ہائے ہائے ہائے. اور اس سورہ کا آخر کیا ہے وہ قابل غور ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، او میرے رسول تم دیکھو گے، محشر کا ذکر ہو رہا ہے. وَيَقُولُ الْكَافِرُ، تم دیکھو گے میرے نبی کہ کافر چلا چلا کر کہہ رہا ہوگا کاش میں ترابی ہوتا. سورہ نبا کی بات کر رہا. وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اور رسول دیکھو گے کافر چلا چلا کر کہہ رہا ہوگا کاش میں ترابی ہوتا. اور ہم ابو تراب کو کیا معنی دے بیٹھے جناب؟ ہم نے ابو تراب کو معنی دیے مٹی کا باپ. تو معصومین سے پوچھ لینا تھا نا کہ سرکار ابو تراب کا معنی مٹی کا باپ. 6 اماموں نے تردید کی. میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ 6 معصومین نے کہا خبردار، یہ علی کا پسندیدہ نام تھا، اس کے معنی یہ کبھی بھی نہ کرو کہ مٹی کا باپ. نہیں، تراب ہمارے شیعہ ہیں، ابو تراب شیعوں کو پالنے والا. اللہ اکبر. سرکار سمجھ لیں. ہاں، علل شرائع پڑھ لیجئے گا، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی علل شرائع پڑھ لیجئے، آپ کو اس میں عنوان ہی یہی ہے ابو تراب کا معنی، اور نیچے معصومین کے قول لکھے ہوئے ہیں. فرمایا تراب، اور اس میں یہی آیت مولا نے پڑھی کہ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، وہ کافر چلا چلا کر کہے گا کاش میں شیعہ ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں. اور سورہ مدثر کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا، کمال آیت ہے، کمال. خدا جانتا ہے اس سے بڑی تمہارے لیے انعام کی کوئی آیت ہے ہی نہیں. اللہ کہہ رہا ہے کل نفس بما کسبت رہین. سورہ مدثر. اے میرا رسول ان سے کہے جان. اچھا یہ کس رسول سے باتیں ہو رہی ہیں؟ یہ رسول کون ہے؟ اس کو کچھ جانتے بھی ہو کہ نہیں؟ یہ بس صرف رسول. یہ ایسا صاحب جلال و حیبت نبی جو مقام کعبہ قوسین پہ کھڑے ہو کے اللہ سے علی علی سنتا رہا. اللہ اکبر. اے سرکار، اے دادی، ایسا صاحب اختیار نبی، کیا کہنا اس کا. بہادر اتنا کہ اپنی نفس کو علی کہہ کے لڑاتا رہا. ہائے 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 ہائے. طاہر اتنا کہ قرآن کے ایک ایک حرف نے اس کے لعاب دہن میں غسل کیا. ہائے 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 ہائے. کیا کہنا اس ختمی مرتبت کا کہ اللہ کہتا ہے میرا کلام ہے، لب مصطفیٰ کے ہلتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. میرا اور آپ کا اللہ جس کی صرف لبوں کی جنبش کا نام ہے. ہائے 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 ہائے.
کاش آپ نے رسول کی یہ شان سنی ہوتی. میں نے کہا میرا اور آپ کا اللہ جنبش ختمی مرتبت کا نام ہے. یہ حضور نہیں کہا تھا کہ ادھر سے کہا گیا ہے کل ہو واللہ احد. میں اپنی مخلوق سے کیوں کہوں کہ میں ان کا اللہ ہوں؟ خلق بھی میں نے کی، میں ان کا محتاج ہوں کہ میں ان سے کہوں خلق بھی میں نے کیا اب تمہیں مجھے اللہ کہو؟ نہیں، یہ کیا مخلوق ہے، میں بے نیاز ہوں. ہاں اگر کہنا ہے تو کہہ کہ میں ان کا اللہ ہوں. ہائے 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 حیدری یا علی. سمجھ رہے نا حضور؟ بسم اللہ. یا علی. سرکار گزارش پہنچ رہی ہے. ابھی تو تمہید ہے، ابھی تو میں پتہ نہیں کہاں جانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی تو آپ کو گھیر رہا ہوں، سرکار ابھی تو گھیر رہا ہوں. کل نفس بما کسبت رہینو. میرے محبوب لب اپنے ہلا تاکہ میرا کلام ظاہر ہو. ہائے ہائے ہائے. کل نفس بما کسبت رہین. میرا حکم یہ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں. حکم کو سمجھتے ہو کہ یہ اللہ کا حکم کیا ہوتا ہے؟ تو تمہیں شیطان کا قصہ پڑھنا پڑے گا. اللہ کے حکم کو سمجھنے کے لیے شیطان بڑا اہم ہے. آپ شیطان کا انکار کر دیجئے، آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے. شیطان کا انکار کفر ہے، کیونکہ 80% قرآن اسی کی باتوں پہ ہے. تو جب کہیں گے شیطان ہے ہی نہیں تو ہم کافر ہو جائیں گے. سمجھ رہے نا؟ شیطان کا قصہ ایک لمحے کے لیے حکم سنا رہا ہوں. شیطان عبادت گزار نہیں تھا، عبادت اس کی عادت تھی. ہائے 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 سرکار. حیدری یا علی. سمجھ رہے سرکار؟ سجدے کرنا، عبادتیں جگہ جگہ کرنا، یہ اس کی عبادت نہیں تھی، یہ اس کی عادت تھی. اس نے اللہ کو مانا اور آج تک مان رہا ہے. آج بھی نمازی ہے، روزیت ہے، پرہیزگار ہے. آج بھی ہے سرکار، آج بھی ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے سرکار؟ فرما اللہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، اور اسے سجدہ نہیں کیا. اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کے حکم کا انکار کر رہا تھا، تو اللہ نے اپنا ماننا قبول نہیں کیا اور کہا جا لعنتی نکل جا. یعنی اللہ کو ماننے یا نہ ماننے سے، انکار کرنے سے لعنتی نہیں ہوتا، لیکن جو ہی اللہ کے حکم کا انکار ہو جائے اللہ اسے کافر بھی کہہ دیتا ہے، لعنتی بھی کہہ دیتا ہے. تو اہم بات اللہ نے کیا بتلائی کہ میرا حکم مانو، ورنہ تم لعنتی ہو، شیطان ہو، ابلیس ہو. اسی طرح میرے بھائیوں، غدیر بھی اللہ کا حکم ہے. اللہ اکبر. یا اسے اللہ سمجھ رہے نا؟ آپ غدیر کو مان کے یا مومن ہو جاؤ یا اللہ کے حکم کو نہ مان کر لعنتی ہو جاؤ. اللہ تو یہ قاعدہ ہے. تو اب سمجھ میں آئی نا کہ عادتاً عبادت اور حکم کا نہ ماننا وہی اللہ رسول سے کہہ رہا ہے. کہو کل نفس بما کسبت رہین. ہر نفس اپنے عمل میں گروی ہے، جو وہ کرے گا اس میں وہ گروی ہے.
میں اسی میں پکڑوں گا اسے، جو کچھ اس نے کیا ہے وہ اسے بھرنا پڑے گا۔ یہ اللہ کہہ رہا کل نفس بما کسبت رہین، ہر شخص اپنے کیے میں رہن ہے، لیکن اپنا ہی حکم بدل دیا۔ اور اگلی آیت میں کہا الا اصحاب الیمین، اے میرے رسول مگر یہ میرا حکم کہ ہر بندہ اپنے عمل میں گروی ہے، یہ میرا حکم الا اصحاب الیمین، یمین کے اصحاب کے لیے نہیں ہے۔ الا اصحاب الیمین، اب یمین کون ہے بھائی؟ جس کے صحاب پہ اللہ تعالیٰ عملوں کی چھوٹ دے رہا ہے کہ میں ان سے کچھ نہیں پوچھوں گا، کچھ نہیں پوچھوں گا۔ تو زیارت پڑھتے ہو نا مولا علی کی، اس میں کیا کہتے ہو؟ السلام علیکہ یا یمین اللہ، ہائے ہائے ہائے، اے اللہ کی طرف آپ پر سلام ہو، اے اللہ کی سمت آپ پر سلام ہو۔ یمین نام ہے علی بادشاہ کا۔ مولانا فرمان صاحب کا حاشیہ پڑھ لیجئے گا، باقی کیا آپ کو بتاؤں۔ مولانا فرمان صاحب نے ایک حدیث لکھی ہے اس کے پہلو میں کہ رسول اللہ سے صحابہ نے پوچھا مولا یہ اصحاب الیمین کون ہیں جو اپنے اعمال میں گروی نہیں ہیں، انہیں آزادی ہو گئی ہے؟ رسول اللہ نے مسکرا کے فرمایا علی اور اس کے شیعہ۔ ہائے 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 ہائے، بس یہ کہنا تھا کہ سلیمان کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ تو پھر علی کے شیعہ کس چیز میں گروی ہیں؟ رسول نے گہری نگاہ سلیمان پہ ڈال کے کہا ان ولایت علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے نا؟ حیدری حیدری یا علی سرکار، کہا وہ اعمال کے چکروں میں نہیں آئے، لوگوں سے اعمال پوچھے جائیں گے لیکن مومن سے ان ولایت علی ابن ابی طالب، مومن سے صرف سوال ہوگا ولایت علی کا کیا کیا۔ ہائے 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 ہائے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بس یہ جن سے ولایت کا سوال پوچھا جائے گا نا، جو شیعان علی کہلاتے ہیں، انہی میں سے آج دو شیعوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ دو شیعہ سنانے لگا ہوں سرکار آپ کو، دو شیعہ، ایک کا نام عمرو بن یوسف ہے جس کو آپ بہلول کے نام سے جانتے ہیں، سرکار عمرو بن یوسف نام ہے ان کا، اور ایک ہستی ہے علی کا شیعہ جسے آپ کلندر کہتے ہیں۔ نہ آج میں بحث کلندر پہ کر رہا ہوں، نہ میں بحث بہلول کی دانائی پہ کر رہا ہوں، میں نے تو کہا میں آج آپ کو دو شیعہ سنا رہا ہوں، دو شیعہ۔ اب تھوڑی سی اہمیت سن لو کہ بھئی شیعہ کیا ہوتا ہے۔ اب وہ آیت نہیں میں پڑھوں گا کہ اللہ نے سورہ ابراہیم میں ابراہیم کو کہا کیا کہ تم شیعہ ہو۔ کیوں شیعہ ہو؟ کہ تم اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لائے ہو۔ ابراہیم تم اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لائے ہو، اس لیے تم شیعہ ہو، تم شیعہ ہو، قلب سلیم لائے ہو۔ تو پتہ چلا ایک شرط کا کہ شیعہ وہ جس کا قلب سلیم ہو۔ اب یہ قلب سلیم کیا شے ہے؟ قلب سلیم نبیوں کے پاس ہوتا ہے، نبیوں کے پاس، یعنی نبیوں سے یہ کہا جائے ولایت علی مانو تو وہ ایک لمحہ بھی نہ رکیں، فوراً اقرار کریں، جیسے حضرت یونس نے کیا جب انہیں اللہ نے کہا کہ ولایت علی مانو
تو حضرت یونس کے دل میں خیال پیدا ہوا کاش میں علی کو دیکھ بھی سکتا. اللہ نے کہا نکل مچھلی تجھے نکلے گی. تو نے اتنا بھی کیوں سوچا علی کو ماننے کے لیے کہ کاش میں علی کی زیارت کر لیتا. 40 دن رہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں گیا, بہار الانوار پڑھ لیجئے گا, امام سجاد کے سامنے, اور جا کے امام سجاد کو کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ مچھلی یہ نون جو تھی ہوت, اس نے حضرت یونس کو اس لیے نگل لیا تھا کہ حضرت یونس نے کہا تھا میں علی کو پہلے دیکھوں گا پھر کلمہ پڑھوں گا, میں زیارت کروں گا, لہذا اللہ نے انہیں ترق اولا میں مچھلی کے پیٹ میں مچھلی کی جو پشت کا کانٹا ہے نا اس پہ لٹکا دیا. وہ وہاں جا کے مسلح بچھا کے نہیں بیٹھے, مچھلی کے کانٹے کے ساتھ لٹک رہے تھے. تو وہ گئے حضرت سجاد کے پاس عبداللہ بن عمر اور جا کے کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ حضرت یونس کے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ ولایت علی. آپ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہوا تھا. کہا پتہ نہیں اب زمانے گزر گئے. امام سجاد نے عبداللہ بن عمر کا ہاتھ پکڑ لیا, نام لکھا ہوا ہے حدیث میں, ہاتھ پکڑ لیا. اور شیعہ مناقب خوارزمی نے لکھا, اہل سنت کے محدث نے لکھا, حالانکہ میں شیعہ سنی کا آپ کو پتہ قائل نہیں ہوں, نہ مجھے شیعوں سے کوئی غرض ہے, نہ مجھے کوئی سنیوں سے کوئی اختلاف ہے نا. کبھی امت محمد بھی تو اپنے آپ کو کہیے نا, صاحب بان لیا جناب, شیعہ بھی تو سنی بھی. اب امت محمد بھی تو کبھی بنے نا, کبھی تو کہیں ہم رسول کی امت ہیں. تو وہ لٹک رہے تھے. اب سرکار نے کہا عبداللہ بن عمر آؤ میرے ساتھ, میں ابھی دکھاتا ہوں. امام سجاد نے ہاتھ پکڑا. خود عبداللہ بن عمر کہتے کہ ہم ایک سمندر کے کنارے پہنچ گئے. سجاد بادشاہ نے کہا ہوت, ایک پانی میں سے بہت بڑی مچھلی باہر نکل آئی. اس نے آ کے امام کو سلام کیا. کہا ہوت یہ بتا تو نے یونس کو کتنے دن رکھا؟ کہا میں نے 40 دن رکھا. کہا کیوں رکھا؟ کہا انہوں نے کہا تھا میں علی دیکھوں گا. میں علی دیکھوں گا, اور مچھلی میں نے نگل لیا انہیں. میں سمندروں میں پھری, ان کا قید خانہ بن گئی. پھر ہوت آزادی کیسے ملی؟ کہا جس علی کو دیکھنا چاہتے تھے نا اسی کی ولایت کا واسطہ دیا. اسی کا ولایت کا واسطہ دیا. تو اللہ نے حکم دیا مچھلی کو کہ اسے اگل دو, اور انہوں نے تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مجھے ولایت علی پڑھ لینی چاہیے تھی, زیارت اس کی اپنی مرضی. تو نبی یونس جنہوں نے علی کی زیارت کا مطالبہ کیا 40 دن مچھلی میں رہے. میں ان 2 شیعہ کی باتیں کر رہا ہوں جن سے علی خود ملنے آئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اندازہ ہو رہا ہے شیعت کا. اب سنو جس ابراہیم بادشاہ کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا, وہی ابراہیم کون ہے جی؟ خلیل اللہ, کعبہ کے معمار, طائفین کے لیے اسے پاک کیا, حج کا انہوں نے اجرا کیا. اللہ نے انہیں وقت کے انسانوں کا امام بنا دیا. انہوں نے کہا اللہ تو نظام قدرت کیسے چلاتا ہے؟ اللہ نے انہیں وہ بھی دکھلا دیا, عظمت دکھا دی اپنی کہ میں کیسے چلاتا ہوں. ہے نا متوجہ جناب؟ عظمت دکھلا دی کہ میں نے کیسے نظام قدرت چلاتا ہوں. پھر ہوا کیا سرکار؟ پھر سجدے میں خلیل چلے گئے اور اللہ سے کہنے لگے میرے اللہ میں نے تیرا کعبہ بنایا ہے, یہ کوئی اجرت زیادہ نہیں ہو سکتی؟ میں رسول بھی ہوں, صاحب شریعت بھی ہوں, وقت کا انسانوں کا امام بھی ہوں, تیرا خلیل بھی ہوں. کوئی تھوڑی سی مزدوری, کوئی تیرا انعام اور بڑھ جاتا تو ابراہیم اور زیادہ دھنے ہو جاتے. ذرا تھوڑا سا انعام اور بڑھا دیجئے. ابھی سجدے میں یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل حاضر ہو گئے. کہا خلیل اللہ سجدے سے سر اٹھائیے. کہا کیا ہوا جبریل کیوں آ گئے؟ کہا
پیغام لایا ہوں پروردگار کا، اور حکم ہوا ہے کہ جبریل کندھا پکڑ کے خلیل کا پیغام دینا۔ اے نبی اللہ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے کندھے کو مس کر سکوں۔ ہائے ہائے ہائے، نبی نبی ہوتا ہے، ہائے ہائے۔ جبریل نے تعمیل حکم کندھا پکڑا حضرت خلیل اللہ کا اور کہا اے اللہ کے خلیل، اللہ تک آپ کی دعا پہنچی، اللہ نے جواب بھیجا ہے۔ او میرے خلیل ابراہیم، تو کہہ رہا ہے کہ کعبہ جو میں نے بنایا ہے میری مزدوری اور کچھ انعام میں بڑھا دیجئے، کوئی انعام اپنا اور بھی دے دیجئے۔ او میرے خلیل خاموش رہیے، آپ نے صرف میرا کعبہ ہی تو بنایا ہے، علی کے بھوکے کو کھانا تو نہیں کھلایا۔ علی کے بھوکے شیعہ کو کھانا تو نہیں کھلایا، کہ صرف کعبہ ہی تو بنایا ہے۔ تو شیعہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور میں نے ذکر کیا ہے دو شیعوں کا، ایک بہلول جس کے نام سے آپ عمر بن یوسف، اور ایک قلندر۔ یہ سٹوری نہیں سناؤں گا، قلندر کیسے قلندر بنتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، نہیں، مجھے تو شیعت کی بات کرنی کہ یہ دو شیعہ کیسے ہیں۔ وہ کہانیاں میرے سے زیادہ آپ خود جانتے ہیں، یقین جانے آپ ایسی ایسی کہانی سنائیں گے کہ میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں کہاں جاہل رہ گیا کہ مجھ تک یہ بات نہیں پہنچی۔ سرکار بہلول دانا کے قصے، کسائیوں کا فیصلہ کر رہا ہے، قافلوں کا فیصلہ کر رہا ہے، تاجروں کے روپیوں کا فیصلہ کر رہا ہے، ڈاکوؤں کے فیصلے کر رہا ہے۔ مجھے اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کیا فیصلے کرتا ہے یا کتنا عقل مند ہے، مجھے اس کی عقل مندی فیصلوں سے جانچنے کی ضرورت نہیں، مجھے اس کی عقل مندی چاہیے کہ اس نے علی کو کیسے ماننا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ اسی طرح مجھے قلندر کی قلندری سے بھی کوئی سروکار نہیں ہے کہ جوتا ایسے کیا تو قلعہ پٹھا ہو گیا جی، تو کر سکتا ہے، ہمیں کیا لینا دینا۔ دریا بہا دیا جی، بے اولاد بانجھ کو بچوں کی دعا دی، بچے ہو گئے، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ میں تو قلندر سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے علی کیسے مانا ہے، مجھے علی بتلائیے، مجھے معجزے نہ بتلائیے، مجھے تو بتائیے کہ شیعہ علی کو کیسے مانے، کیونکہ آج افتاد آئی پڑی ہے۔ مجھے بتائیے جس شیعت میں علی تنازع ہو وہ بھی کوئی شیعت ہے؟ پہلے کو مانتے نہیں، 12ویں کے لیے اللہم کن لولیک الحجات۔ سرکار پہلے کو تو پہلے مان لو، پھر 12ویں کی زیارت کرنا، وہ نہ ہو 12واں آ جائے اور گرے بان سے پکڑ کے اٹھا کے کہے پہلے کو مانتے ہو، اور تم کو کہیں مانتا تھا کہیں باطل تھا۔ ہائے ہائے سرکار، اللہ اکبر۔ لیجئے جناب، علی کو کیسے مانتے، یہ دونوں شیعہ کیسے ہوئے؟ شیعہ بنتا نہیں ہوتا، شیعہ ہوتا ہے۔ ہاں، بننے میں اور ہونے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ چلیے بہلول سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ وہ بادشاہ صاحب سمو الملکی حضرت بے مثل اور بے مثال امام کاظم کا مرید ہے۔ کاظم کو جانتے ہیں؟ ان کا نام کاظم کیوں ہے؟ کاظم کو ذات تھوڑی ہے، ابھی کاظمی صاحب لکھ دیا تو کاظمی ذات ہو گئی، نہیں، کاظمی ذات نہیں ہے، صفت ہے۔
اگر نام کے ساتھ کاظمی لکھانا ہے تو یہ کوئی ذات نہیں ہے سید صاحب، صفت لائیے کاظم والی. ہائے ہائے ہائے. کاظم جلدی سے سن لو، جلدی سے، اس سے پہلے کہ پیچھے سے کوئی ہستی آ جائے اور جناب میرا اور آپ کا رابطہ ٹوٹ جائے، سگنل نہیں آ رہا ہے. بس جلدی سے سن لیجیے سرکار، تاکہ قلندر اور بہلول کو سمجھا جا سکے کہ ان کے پاس کون سی شیعت تھی. بس اتنا مقصد ہے سرکار آپ کو زحمت دینے کا، اور کوئی مقصد نہیں ہے. نہ میں نے معجزے پڑھنے ہیں، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے. میں نے کہا نا آپ مجھ سے زیادہ ایسے ایسے معجزے سنائیں گے کہ میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں گے. سرکار کاظم بادشاہ کا لفظ، کاظم کا لفظ یہ نکلا قزم سے. قزم سے. قزم کسے کہتے ہیں؟ قزم کہتے ہیں ماشکی کی مشک جب پانی سے بھر جائے تو اس کے اوپر جو تسمہ ہوتا ہے، وہ تسمہ جس سے مشک کا منہ بند کیا جاتا ہے کہ پانی نکل نہ جائے، اس تسمے کو کہتے ہیں قزم. تسمہ وہ جو چمڑے کا دھاگا جس سے باندھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں قزم. کاظم اسے کہتے ہیں جو باندھے اسے. کیا پورا نام ہے؟ یا کاظم الغیظ، اے اللہ کے غیظ و غضب کو باندھنے والے. ہائے 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 سرکار سمجھ رہے حیدری، سمجھ رہے ہو نا سرکار؟ کاظم جو اللہ کے قہر کو روک دے. اس کی مثال احد میں پتھر لگا ختمی مرتبت کے چہرہ مبارک پہ، صاحب نفاست المنن رسول کو جلا لایا. رحمت للعالمین کے ہاتھ غضبناک ہو کے اٹھے. بس اچانک ہاتھ اٹھے، سامنے مارنے والا کھڑا تھا. سرکار نے اسے غور سے دیکھا، بس کہنا ہی چاہتے تھے کچھ. صاحب جلال نبی کچھ کہنا چاہ رہے تھے، بد دعا یا عذاب یا پتہ نہیں کیا، بس کہنا ہی چاہ رہے تھے. غور سے مارنے والے کو دیکھا، ہاتھ جیسے بلند تیزی سے ہوئے تھے، تیزی سے نیچے ہوئے، اور ختمی مرتبت نے اس پتھر مارنے والے کی طرف دیکھ کے بلند آواز سے کہا، جا میری آنکھوں سے دور ہو جا. چاہتا تو ابھی زمین انسانوں سے خالی ہو جاتی اور یہ میرا عذاب اور غضب تم پر نازل ہوتا، لیکن میں کیا کروں، میری پشت میں کاظم ہے. ہائے ہائے سرکار، اللہ اکبر سرکار. ہائے حضور حرمت کاظم، حرمت کاظم، سمجھ رہے ہو؟ اس کاظم کا یہ شیعہ ہے جس کا نام عمر بن یوسف ہے. آپ اسے بہلول کے نام سے قدموں میں حاضر ہوا. بس جلدی جلدی سن لو، خدا کی قسم میں خود بڑی سپیڈ میں ہوں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ سے کر سکوں اور اس اہم موضوع پہ بات کر سکوں. حاضر ہوا سرکار کے سامنے ایک پرچ، یہ چائے پینے والی پرچ یوں سمجھ لیجئے کیونکہ عربی میں وہ لفظ اتنا ہی ہے، وہ پرچ. اب وہ پرچ پڑی، اس میں کچھ جو پڑے. بہلول آیا اور اس نے آ کے کہا، سرکار یہ رزق امام ہے؟ یہ رزق امام ہے؟ امام کاظم بادشاہ مسکرا دیا، فرمایا ہاں بہلول یہ رزق امام ہے. کہا پھر تو آپ کریم ابن کریم نہیں. آپ نے فرمایا میں کریم ابن کریم ہوں، کوئی شک ہے تمہیں؟ کہا نہیں سرکار، دل چیر کے دیکھ لیجئے. بڑا ہی لاڈلا تھا. کہا دل چیر کے دیکھ لیں سرکار، باتونی آدمی تو تھے ہی. کہا دل چیر کے دیکھ لیجئے، آپ ہیں کہ نہیں؟ کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے، چاہتے کیا ہو؟ کہا سرکار اس رزق کے امام میں سے مجھے کچھ مل سکتا ہے؟ سرکار نے ایک جو کا دانہ کاظم بادشاہ نے اٹھایا اور اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا. کہا بہلول اب کیا کرو گے اسے؟ یہ رزق امام ہے، کیا کھاؤ گے؟
امام نے پوچھا بہلول یہ جو رزق امام ہے اب کھاؤ گے؟ بہلول نے مٹھی بند کی، 2 قدم پیچھے ہٹا اور کہنے لگا سرکار مجھے کوئی آدم سمجھا ہے کہ یہ کھا لوں پھر نکل جاؤں؟ ہائے 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 سرکار، شیعہ کو سمجھ رہے ہیں؟ شیعت سمجھ میں آ رہی ہے سرکار؟ کہا سرکار مجھے کوئی آدم سمجھ رکھا ہے کہ دانا کھاؤں اور پھر تیری جیسی جنت سے نکل جاؤں؟ نہ سرکار نہ، کھاؤں گا نہیں بیچوں گا۔ شیعہ ہے، شیعہ ہے اور شیعت ہی دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ کہا مالک کھاؤں گا نہیں، میں بالکل بھی نہیں کھاؤں گا بلکہ بیچوں گا۔ اچھا کسے بیچے گا؟ کہا سرکار تیرے سوا کون خریدار ہے اس کا؟ اچھا بیچ دے، ہم خریدیں گے۔ کیا امام ہے، اپنا ہی جو دے کے خریدنا چاہتا ہے۔ کہا کیا مول بتا، مول دس کی لینا ہی اس جو دا؟ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے سرکار مول وڈا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھ سے؟ کیا مجھ سے بڑا ہے؟ کہا نا سرکار میں نے تو یہ کہا ہی نہیں، سرکار میرے تو بڑا ہے یعنی میری اوقات سے باہر ہے، جتنا مانگنا چاہتا ہوں نا میری اوقات نہیں ہے، تو دے سکتا ہے۔ کہا اچھا چل پھر مانگ۔ امام ہائے کیسی محبت تھی اپنے غلاموں سے۔ کہا بہلول مانگ، جو مانگتا ہے مانگ۔ بہلول نے سر جھکایا پھر اٹھایا، کہا آقا میرا سینہ چیر کے دیکھ لیجئے، میرے خون کا قطرہ قطرہ آپ کی ولایت کی گواہی دے گا۔ آپ کلو نا محمد ہیں، میرا یقین میری روح سے پوچھ لیجئے، آپ ہی علی ہیں، میری جان حاضر ہے، آپ قبض کر کے دیکھ لیجئے۔ یعنی کیا معیار ہے گفتگو کا۔ امام نے کہا پھر چاہتا کیا ہے؟ کہا سرکار بس چاہتا یہ ہوں، میں نے عقیدہ اپنا بیان کر دیا، آپ ہی علی ہیں، آپ ہی محمد ہیں، آپ ہی حسن ہیں، آپ ہی حسین ہیں، آپ ہی کلو نا محمد ہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں، لیکن سرکار یہ دانہ یہ واپس پڑا ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگاتا، بس اس کی قیمت صرف اتنی ہے کہ آپ مجھے وہ جو نبی کے ساتھ علی بادشاہ آئے تھے نا، جو نبی کے ساتھ، جس کے ہاتھ کے لیے نبی نے کہا تھا ید اللہ، آپ بھی وہی ہیں، آپ بھی وہی ہیں، لیکن میری خاطر اس جو کی قیمت یہ ہے کہ آپ وہ والے علی بن جائیں ہائے 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 اور مجھ سے ہاتھ ملائیں تاکہ میں ید اللہ کا لمس لوں، قسیم النار والجنہ کا ہاتھ دیکھوں، وہ جنت کیسے بانٹتا ہے، دوزخ کیسے دیتا ہے۔ امام مسکرا دی۔ اب 2 روایتیں، ایک میں یہ کہ امام نے عبا کے نیچے ہاتھ ڈالا، ایک یہ ہے کہ امام نے اپنے اوپر ایک چادر ڈال لی اور کہا اچھا لا پھر اپنا ہاتھ ملا علی سے۔ تو شیعہ کیا ہوتا ہے، ایک جو کے دانے سے علی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ رہے ہیں نا، وسیلہ امام ہونا چاہیے۔ اب وہ ہاتھ اندر گیا، بہلول کانپنے لگے، تھر تھر کانپنے لگے، ہاتھ مل گیا، بس ہاتھ جو اس نے واپس کھینچا یہ مجنون ہو کے پتہ نہیں کہاں بھاگ گیا۔ بڑے عرصے کے بعد بانگ کے دیاڑے برے حال حاضر ہوا، بلکہ ایک روایت میں میں نے یہ پڑھا کہ امام نے ہوا کو حکم دیا۔ کیوں دیا اب سنو، اللہ اکبر۔ ہارون رشید کا دور تھا، اس نے مینا میں پانی بند کر دیا شیعوں پر کہ حاجی پانی نہ ملے۔ انہوں نے باہر نکل کے مینا میں حجاج نے نا وقت کے امام کا استغاثہ بلند کیا، مولا پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ بادشاہ نے پانی بند کر دیا، اے وقت کے امام ہمیں پانی
بس ادھر یہ استغاثہ ہوا، ادھر کاظم بادشاہ نے کہا ہوا جہاں بھی بہلول ہے اسے کہ جلدی آ. بس ہوا نے پیغام دیا جہاں بھی تھا، ہوا سے تیز بھاگ کے آیا. ہائے 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 سرکار، ہوا سے ہوا سے تیز بھاگا، آ کے چار دیواری سے قید خانے کی ٹکر ماری. آقا میں حاضر ہوں. بہلول کل چوک میں بیٹھ جا، زبیدہ گزرے گی، اور زبیدہ تمہاری آواز سنے گی کہ میں جنت بیچ رہا ہوں، چاہیے کسی کو. 9 لکھے شکھے کا مجھے نہیں پتا بھائی. ایک جابر حکمران کی بیوی کا 9 لکھ کا ہار کیڑا سنارا خرید دے گا؟ نہیں بھائی، وہ مجھے علم نہیں ہے، جو مجھے علم نہیں ہے میں نے دیکھا نہیں، میں کیوں کہوں. سرکار جی بادشاہ، زبیدہ اپنی سواری سے اترے گی، اور بھائی بیٹھ جائیے پلیز، مجھے کہا زبیدہ سواری سے اترے گی. جب وہ جنت لینے کے لیے جھکے تو تو نے کہنا ہے کہ وقت کا امام کا حکم ہے کہ فوراً مکے چلی جا، نہر بنوا، حاجیوں کو پانی ملے، اور اس کے بدلے میں تیرا امام تیری جنت کا ضامن ہے. ہائے ہائے، وہ تم سے گارنٹی مانگے گی، تو مٹی اٹھا کر دینا. تھر تھر کانپنے لگے بہلول. کہا سرکار میں مٹی اٹھا کر زبیدہ کو دوں کہ یہ لو جنت، تیرے ہوتے ہوئے میری بشر کی مجال، میں اللہ کی جنت دے دوں؟ مالک میں کون ہوتا ہوں تیرے ہوتے ہوئے؟ تب آواز آئی قید خانے سے، بہلول ہم نے ہی تو وہ جو کا کھیل رچایا تھا. ہائے 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 ہائے، ہم نے ہی تیرے دل میں خواہش پیدا کی تھی کہ تو علی سے ہاتھ ملائے، اور تیرا ہاتھ قسیم النار والجنہ سے ملایا اسی لیے تھا کہ تو جنت اٹھا کے دے دے. ہائے 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 دادی یا علی، سمجھ رہے نا؟ ہائے دادی، شیعہ سمجھ رہے ہیں سرکار. بس وہی کچھ ہوا. زبیدہ آئی، کہا مالک پھر میرے ہاتھ میں؟ کہا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے جنت دینا، وہ جس سے تیرا ہاتھ لگا تھا نا، یہ اس کے لمس کی برکت ہے. جا زبیدہ. اس نے پھر طویل قصہ. زبیدہ آئی، اس نے پیغام سنا، وہ گئی. آج بھی نیٹ پر دیکھنا، مینا میں نہر زبیدہ اوپر سے نہیں. اس نے پھر جب بن گئی نا نہر تو وہ پہاڑی پہ چڑھی. اس نے کہا مالک یہ پہاڑی سے پانی کیسے نیچے آئے گا؟ لک و دک صحرا، اس میں یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ خشک پہاڑ، یہ پانی. پھر ہوا نے حکم سنا ہے، زبیدہ یہ جہاں سے نہر شروع ہوئی ہے نا، یہاں پہ ایک پتھر پڑا ہے، اس پتھر کو یا علی کہہ کے اٹھا، نہر جاری ہو جائے گی. ہائے 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 اللہ اکبر. زبیدہ نے ایسے ہی پتھر اٹھایا، پانی جاری ہو گیا، نہر جاری ہو گئی. جیسے حضرت اسماعیل کا دھوکہ ہمیں دیا گیا، نبی کبھی اضطراب میں نہیں آتا، وہ بھوکا ہو یا پیاسا، وہ بچہ ہو یا جوان، اور نہ اس کی ماں اضطراب میں آتی ہے، کیونکہ وہ حجت کی ماں ہوتی ہے. وہ حجت کی ماں ہوتی ہے. وہ پانی کی تلاش میں نہیں بھاگ رہی تھی، اسے پتا تھا کہ یہ صفا اور مروہ آدم اور حوا کی پہاڑیاں ہیں، اور آدم اور حوا کا ملاپ علی علی کہہ کے ہوا تھا. اس لیے حضرت ہاجرہ صفا مروہ کے درمیان علی علی کی تسبیح کر کے بھاگ رہی تھی کہ ہماری مدد کو آئے علی. اور سرکار اسماعیل ایڑیاں نہیں رگڑ رہے تھے، استغاثہ بلند کر رہے تھے، اے نبیوں کے مددگار چلے آئیے چلے آئیے، میری ماں پریشان ہے. ماں کہہ رہی تھی یا علی مدد کیجئے، اللہ کا نبی پریشان ہے.
بس وہ ایڑیوں سے پانی نہیں نکلا، اضطراب جب بڑھا نبی کی ماں کا تو نبی نے استغاثہ امیر کیا اور پانی بلندی کی طرف اچھل کے نکلا۔ نبی کی ماں خوش ہو کے پہنچی تو اب نبی کی ماں نے کیا کہا؟ زم زم، اور ہمیں ترجمہ لالی پاپ کیا دے دیا؟ رک رک۔ کون سی عبرانی اور سریانی زبان کا لفظ ہے جس میں زمزم کا معنی؟ آپ تورات اٹھا کے لیجئے، تورات کا قصہ چہارم پڑھ لیجئے جہاں زمزم کی بات ہے، عبرانی زبان میں، سریانی زبان میں، تورات کو اٹھا کر پڑھیے، وہاں زمزم بلندی کے معنوں میں ہے، رک رک کے معنوں میں نہیں ہے۔ بس زمزم کے بارے میں مولا سے پوچھا گیا کہ یہ زمزم کا کیا معنی ہے؟ کہا وہ بی بی نے کہا تھا علی علی۔ زمزم کا معنی حیدری۔ بسم اللہ جی، ان کا حق ہے جی۔ گاؤں سرکار ہزار 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 مارو۔ علی کے شیعہ، سمجھ آ رہی ہے سرکار؟ تو زمزم عبرانی اور سریانی زبان میں علی علی۔ اب اس کی مثال تو میں دے دوں تاکہ میرے پیچھے جا کے ٹوں ٹوں نہ کرتے پھرنا، کہہ دیا پتہ نہیں کہاں سے پڑھ دیا، کیا کہہ دیا، ہم نے تو نہیں دیکھا، ہم نے تو زندگی۔ او بھائی، تمہاری زبانوں کا جملہ تمہیں دے رہا ہوں۔ کیوں وہ خطبہ پڑھتے ہو کہ سجاد بادشاہ یزید کے سامنے مسجد امیہ میں کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے انا ابن زمزم، او میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ آئے 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 آئے، سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ تو اب زمزم پانی نہیں، شفائیں ایسے نہیں ہوتی زمزم کو پینے سے، تم پی رہے ہوتے ہو علی علی کر کے۔ آئے آئے، سمجھ رہے ہو نا؟ اللہ اکبر، حیدری یا علی، سمجھ رہے ہو نا؟ آؤ بہلول کے پاس واپس چلیں، ہے ارادہ جناب؟ حالی تک تو اس پاسے بھی امن ہے، حالی دروازے جو کوئی نہیں نکلیا، تب تک میں کلندر تک پہنچ جاؤں گا۔ بس سرکار چھوٹی سی مثال، بہلول آیا اور آ کے کاظم بادشاہ سے کہنے لگا سرکار سرکار بھائی کیا بات ہے آج کیوں ہے؟ سرکار میں نے آپ سے مجلس سننی ہے۔ بہلول کہہ رہا ہے مالک میں نے آپ سے مجلس سننی، فضائل علی سننے۔ اب کہ امام نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو، ممبر لائے ہو؟ اب وہ بھی کاظم بادشاہ کا ممبر لائے ہو؟ کہا سرکار اگر اجازت ہو تیرا ہی اسم پڑھ کے حجر اسود اٹھا لوں؟ آئے 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 سرکار، لیکن بلا آخر آئی گئے سرکار، آئیے قبلہ کی صحت سے اللہم صلی اللہ سرکار۔ لیں جی اجازت مل گئی مجھے، ولایت علی کے وہ چراغ جس سے اور کئی چراغ جلے، تو ان کا احترام واجب ہوتا، اور میں ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں قبلہ نہ آ جائے تاکہ مجھے پھر ختم نہ کر۔ سرکار سے چھوٹی سی روایت سن لیجیے۔ سرکار بہلول حاضر ہوئے اور کہنے لگے مولا آپ سے مجھے فضائل علی سننے۔ مالک نے مسکرا کے کہا اچھا ممبر ہے؟ کہنے لگا سرکار تیرا ہی اسم پڑھ کے کعبہ سے حجر اسود اٹھا لاؤں؟ بادشاہ مسکرائے، کہا بہلول ہمارا ہی اسم پڑھ کے؟ کہا سرکار پوچھو کیا پوچھنا ہے علی کے بارے میں؟ کہا مالک میں نے سنا ہے کہ حضور نے آخری وقت اہل بیت کو بلا کے 9 حدیثیں فضائل علی میں اہل بیت کو خاص طور پر خزانہ عطا کیا تھا۔ 9 حدیثیں بیان کی تھیں
جسے کائنات میں کسی کو نہیں پتا، اور شان علی میں اہل بیت کے سپرد کی تھی۔ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، قطرہ پڑھ لیجئے گا، باقی قطرۃ المنبار کیونکہ اردو میں یہاں آئی ہوئی ہے تو اسے پڑھ لیجئے گا۔ جب رسول خدا اس دنیا سے جانے لگے نا تو آپ نے علی بادشاہ سے کہا، علی جب مجھے کفن اور حنوط کر لو تو مجھے اٹھا کر بٹھا دینا، پھر پوری زندگی میری میں جو تم نے مجھ سے نہیں پوچھا نا وہ میرے سامنے بیٹھ کے مجھ سے پوچھنا، میں تجھے بتلاؤں گا۔ یہ عرفان کی ایک اعلیٰ ترین روایت ہے جو قبلہ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کر ان کو زیادہ ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے چراغ جلائے ولایت علی کے، تو آج دل چاہ رہا ہے کہ میں ان پر ولایت علی کے جو روشنیاں ہیں نا وہ ان پہ نچھاور کروں، تاکہ ان سے خوش ہو کے دل سے میرے لیے بھی دعا نکلے اور میری شفاعت کا باعث بنے۔ سرکار اس لیے ان کو دیکھ کے یقین جانے مزاج میں نہیں تھا اور اتنی گہری روایت میں پڑھتا بھی نہیں ہوں، لیکن کمال اور قطرۃ المنبار میں سے پڑھ لینا کہ رسول خدا نے کہا کہ مجھے حنوط کر کے بٹھا دینا اور پھر مجھ سے سوال جواب کرنا، علی جو تم نے پوچھنا ہو مجھ سے، جو بھی پوچھنا ہو۔ علی بادشاہ کی روایت ایک خاص راوی کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے امیر سے پوچھا، مالک پھر آپ نے کیا پوچھا؟ کہا ہمارے دل دھڑک رہے تھے کہ علی نے آخر رسول سے کیا پوچھا، باب علم نے شہر علم سے کیا پوچھا؟ کہا جب ہم نے بہت مجبور کیا اور علی کو رحم آیا ہماری حالت پر، تو کہا علی نے مسکرا کے کہا سنو، میں جب دو زانوں ہو کے رسول کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے رسول اللہ سے پوچھا، بادشاہ آپ کون ہیں؟ کہا میں نے پوچھا، علی کہہ رہے ہیں نفس رسول، کہا میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ کہا رسول کے لب ہلے۔ اب سنو گے سرکار، میں دعا کرتا ہوں۔ کہا علی بادشاہ کہتے ہیں سنو، رسول کے لب ہلے، کہا علی میں علی ہی ہوں۔ ہائے 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 اللہ سرکار اللہ اکبر، ہائے ہائے علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، لحم کا لحمی دموں کا دمی۔ کبھی اسے عقیدے میں بھی سنا کر تو کہہ رہے ہیں کہ 9 حدیثیں آپ کو دی تھی رسول نے، سرکار ہم آپ کے مومن نہیں؟ تصدیق کی کاظم بادشاہ نے، بہلول تو ہمارا مومن ہے؟ کہا جب مالک مومن ہوں تو کیا ہم وہ نہیں سن سکتے علی کے فضائل؟ ارشاد ہوا نہیں سن سکتے ہو لیکن تم اس کا وزن نہیں اٹھا سکتے، وزن نہیں اس کا اٹھا سکتے۔ کہا سرکار تیری موجودگی میں بھی وزن نہیں اٹھا سکتے؟ تب بادشاہ نے کہا ادھر آ، میرے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا، کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے بادشاہ کاظم نے رسول کی حدیثیں بیان کرنا شروع کی۔ ابھی 2 مکمل نہیں ہوئی تھیں اور ایک روایت میں ہے کہ 2 سے زیادہ تھیں، 3 مکمل نہیں ہوئی تھیں، دونوں روایتیں میں نے آپ کو عرض کر دی، کہا 3 تھی یا 2 تھی۔ اتنی ہی سن پایا بہلول اور اٹھ کے بھاگ گیا۔ کئی عرصے کے بعد پھر امام کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا سرکار میں مر جاؤں گا اگر یہ حدیثیں کسی کو بیان نہیں کروں گا، میرا جگر پھٹ جائے گا، مجھے اجازت دے دیجئے۔ کہا جا دجلہ کے کنارے بیٹھ کے نا اپنے عکس کو سنا۔ علی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں، وہ گئے دجلہ کے کنارے بھاگ کر اپنے عکس کو دیکھا، پانی میں اپنی ہی شکل کو دیکھا، جلدی جلدی سنانے لگے کہ علی کے بارے میں رسول نے یہ کہا ہے، علی کے بارے میں یہ کہا ہے، امام نے یہ فرمایا ہے۔ بس ابھی 3 مکمل نہیں ہوئی تھی کہ پانی میں سے عکس زندہ ہو کے باہر آ گیا۔ اللہ عکس دجلہ میں سے عکس
اب بہلول حیران ہو گئے، حیران ہو کے کہنے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا تو کون ہے کا کیا مطلب؟ تو میں ہے اور اس کا لفظ ایجاد ہوا حمزاد. تو حمزاد جنتر منتر سے نہیں آتا، علی علی کرنے سے آتا. سمجھ رہے ہیں نا سرکار؟ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب وہ بھاگے، حمزاد بھی ساتھ بھاگا. اب امام نے جو دیکھا تو کہا بہلول گئے ایک تھے، آئے دو. کہا سرکار پیچھا نہیں چھوڑ رہا. کہا کیا کیا تھا؟ کہا مہم میں نے کیا کرنا ہے سرکار، میں نے تو حدیثیں سنائی تھی، یہ حدیثیں سن کے آنکھ سے زندہ ہو کے بیٹھ گیا ہے اور اب کہتا ہے تو میں تو ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے ہی یہ رچنا رچی تھی. اے بہلول ہم نے یہ رچنا رچی تھی. کہا سرکار کیوں رچی تھی؟ کہا اس لیے کہ مومنوں تک تو جگہ جگہ یہ پیغام پہنچا کہ تمہارے کاظم بادشاہ کہتے ہیں کہ جو زندگی سے نا امید ہو جائے، جس کی بیماری شفا میں نہ بدلے، جو بیماری میں نا امید ہو جائے زندگی سے، اسے کہو تمہارا امام امید. موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ لگن میں پانی، ٹب میں بالٹی میں پانی رکھ کے اس میں اپنا عکس دیکھو اور جو کچھ بھی علی کے بارے میں یاد ہے نا اپنے عکس کو سنا دو، پھر اس پانی سے نہا لو. میں کاظم جانوں تیری زندگی جانے. آئے اللہ اکبر. سرکار سمجھ رہے ہیں نا حضور؟ یہ ہوتے ہیں شیعہ علی کے جن سے کام لیا جاتا ہے. بھائی بس جلدی سے سرکار آ گئے اور ان کو میں بٹھانا نہیں کہ حق میں نہیں ہوں سرکار. اور دوسرے شیعہ کون؟ جسے آپ قلندر بادشاہ کہتے ہیں. وہ کہنے لگے، میں کہیں پڑھنے گیا تو کہنے لگے جی یہ قلندر کبریا، چٹ تو فوراً آ جاتی ہے نا. کہا یہ قلندر کبریا کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کبھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ ہم غلو کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، نصیری ہو گئے ہیں، قلندر کو بھی کہہ رہے ہیں کبریا. او بھائی ہم قلندر کو کبریا نہیں کہہ رہے، کیونکہ وہ ہندوؤں میں آئے تھے اور ہندوؤں کے پنڈت بھی بڑے بڑے جادو کر رہے تھے. تو اس میں پنڈتوں میں اور قلندر میں پہچان یہ تھی کہ وہ کہتے تھے اللہ والا، کبریا اللہ، قلندر کبریا، کبریا والا فقیر، یعنی اللہ والا فقیر. یہ معنی تھا اس کا. یہ نہیں کہ ہم نے قلندر کو اللہ بنا دیا ہے. الٹی سیدھی پتہ نہیں سوچے کہاں سے آ جاتی ہیں. بودلے بہار نے رجب کا چاند دیکھا، ادھر رجب کا چاند نظر آیا، بودلہ نے نوبت پہ چوٹ دی. ہائے ہائے. قلندر جذب میں تھے کہ اچھا یہ نوبت کا پتہ کہ بلا تشریف فرمائیں اور مطلب علمی بحثیں ان کی موجودگی میں کرنا کوئی معنی رکھتا ہے. یقین جانیے نوبت عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے گہری نیند میں سے کسی کو اٹھانا. خاص طور پہ نوجوان اسے سمجھ سکتے ہیں. جوانی کی نیند جب آنکھیں سرخ ہوئی ہوتی ہیں اور کوئی اٹھا دے، یعنی نیند کا خمار، نیند کے خمار سے اٹھانا، سوئے ہوئے کو اٹھانا نہیں، نیند کے خمار سے بیدار کرنا، اس نشے سے نکالنا، نیند کے نشے سے نکالنا، اسے کہتے ہیں نوبت. یہ کوئی ڈھول کا نام نہیں ہے، نوبت کہتے ہیں جگانا. قلندر نے اپنے جذب میں تھے کہ رجب کا چاند نظر آ گیا. علی کے شیعہ کیا کہتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. میں نے کوئی معجزہ بیان نہیں کرنا، میں تو قلندر کی باتیں دو سنانے لگا تمہیں. بس بودلہ نے چوٹ لگائی نوبت پہ، آواز کانوں تک پہنچی، زلفوں کو جھٹکا. کہا کیا ہوا بودلہ؟ کہا سرکار مبارک ہو، رجب کا چاند نظر آیا. قلندر نے نگاہ اٹھائی، رجب کے چاند کو دیکھا، دو جملے کہے،
علی کے شیعہ نے، ہائے ہائے، دو جملے کہے علی کے شیعہ نے، یوں ہی نظر پڑی چاند پر تو کہا بودلا یہ چاند کب ہے؟ علی کے گھوڑے کا سم ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، حیدری علی، سمجھ رہے نا؟ ہائے ہائے، دیکھا نا چاند جب نکلتا ہے، اور آپ کا علاقہ تو ہے بھی گھوڑوں کا ہے، آپ کو نہیں پتا تو پھر اس کا مزہ کون لے گا؟ یقین جانے اگر آپ کو لطف نہیں آئے تو کسی کو بھی نہیں آئے گا۔ یعنی سم کہا یہ چاند نہیں ہے، علی بادشاہ کے گھوڑے کا سم ہے۔ پھر کہا نوبت کیوں بجائی؟ کہ سرکار خوشی میں، کہ چپ کر، خوشی میں نوبت بجائی، آ میرے ساتھ کھڑا ہو، آ میرے ساتھ کھڑا ہو، میں اللہ سے بات کروں۔ آسمان کی طرف، چاند کی طرف دیکھ کے کہنے لگے الان ربے کا، ادھر چاند بھی چڑھ گیا رجب کا، اور تو کتنا پاک ہے کہ تو ابھی بھی رب ہے۔ ہائے ہائے ہائے، بس جنہوں نے سمجھا سمجھا، جنہوں نے نہیں سمجھا نہیں سمجھا۔ نعرہ حیدری علی سرکار۔ اور پھر ان کی شیعوں کی عزاداری بھی دیکھی ہے۔ بس جناب دو جملے مصائب کے، صرف دو جملے مصائب کے لیجئے، ایک نعرہ لگوا دیجئے جی، بسم اللہ۔ بس سرکار دو جملے سے تبرکن، وہ بھی اس کی شان میں جس نے حسرت سے کہا تھا کہ صرف مچھر کا پر تر ہو جائے، مکھی کا پر بھیگ جائے، ہم تم سے راضی ہیں، بس آپ کو کوئی ٹکرے نہیں مروانی، میں اتنا چاہتا ہوں کہ حکم کی تعمیل ہو جائے، آپ کی آنکھ نم ہو جائے، تاکہ جو پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہے نا، جس سے رسول پوچھتے ہیں زہرا آج سارا دن نہیں ملنے آئی، کہاں تھی آپ؟ اور رسول کی بیٹی کہتی ہے بابا کیا بتلاؤں، ہر جگہ مومنوں نے مجالس رکھی ہوئی تھی، میں ہر عزا خانے میں پہنچی، بابا میں حسین کو رو رو کے آئی۔ کلندر جذب میں ہے اور محرم شروع ہو گیا، نوبت پہ نوبت بج رہی ہے، کلندر کے آنسو ہے کہ رک نہیں رہے۔ ایک دن کلندر نے اپنے ہاتھ بال اپنے کھول دیے، کلندر نے اپنے بالوں کے پیچھے اپنے ہاتھ رکھ لیے، اور ایک قدم اٹھاتے ہیں، ایک قدم رکھتے ہیں، کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے آتے ہیں۔ لوگوں نے کہا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کمال کیا ہوتی ہے؟ کہا یہ 2 لفظ ہیں، ایک دھم ہے ایک آل ہے، دھم کہتے ہیں محمد کو، آل کہتے ہیں محمد کی اولاد۔ میں اولاد محمد کے محبت میں یہ سب کر رہا ہوں، پیچھے کیوں آ